شاعری میں ہمیشہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آمد ہے یا اورد ہے۔ آمد جو ہوتی ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، جو اورد ہوتی ہے وہ اپنے ذہن پہ زور ڈال کر کوئی چیز تخلیق کی جاتی ہے۔ آمد قدرتی گاڈ گفٹڈ جو چیز ودیعت ہوتی ہے۔ موضوع طبع کی تعریف: ایسا شخص جو شعر کہنے، پڑھنے کی فطری جبلت صلاحیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو شعر کہنے اور پڑھنے کی فطری صلاحیت یا جبلت رکھتا ہو اسے کہتے ہیں موضوع طبع یا طبع رواں۔ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اس میں، شعر کہنے۔ وہ شخص جو اوزان، بحر، عروض اور موسیقیت کے مطابق فوراً سے ہمہ کلام جسے کہیں گاڈ گفٹڈ آمد کی صورت میں، فی البدی جسے کہیں شعر کہنا، وہ شعر کہہ دے، وہ جو وزن یعنی موضوع طبع یا طبع رواں کہ ایسی کسی شخص کی ایسی طبیعت جو شاعری اور شعر کے وزن سے مناسبت یا لگاؤ رکھتی ہو۔ کیا رکھتی ہو جی؟ ایسی طبیعت، شروع میں ایڈ کر دوں، ایسی طبیعت جو شاعری اور شعر کے وزن سے مناسبت یا لگاؤ رکھتی ہو، وہ کیا ہے؟ شعر کہنا۔ اب شعر پڑھنے کا عمل جو ہے میں نے اضافہ کیا اس لفظ میں، وہ کیا ہے کہ ایسا شخص جو شعر پڑھنے کی فطری جبلت رکھتا ہو، کہ یعنی جب شعر پڑھے تو اسے شعر فوراً سے سمجھ آ جائے کہ یہ شعر موزوں ہے یا موزوں نہیں ہے، یعنی وہ وزن میں ہے، عروض پہ پورا اتر رہا ہے اور مخصوص بحر میں ہے۔ شعر پڑھتے ہی، شعر سننے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شعر سنتے ہی دیکھیں کہ اس میں وزن پورا ہے، عروض ہے، بحر ہے، مخصوص بحر میں چل رہا ہے، کوئی الفاظ جو حروف ہیں وہ اضافی تو کسی مصرے میں نہیں آ گئے، کسی رکن میں اضافی تو نہیں آ گئے، یا موضوع نہیں ہے، یہ چیز جو دیکھنا اس ایسا شخص جس کی طبیعت شاعری ملان کھاتی ہو۔ اس میں یونانیوں کا جو فلسفہ تھا شاعروں کی روح کے بارے میں، وہ کہتے ہیں شاعروں کی روح پر موسیقی کی دیوی جو ہے عاشق ہوتی ہے، اور عظیم مغربی نقاد شاعر بھی تھا اور نقاد بھی شیلے، وہ کہتا ہے کہ احمد فراز کے شعر ہے نا، کیٹس کا دکھ، بائرن کی دھج، شیلے کا ہجر، ان کافران عشق سے رغبت کے رات دن، ان کی غزل کا احمد فراز صاحب کی غزل کا شعر ہے۔ شیلے کہتے ہیں شاعر کی روح پر موسیقی، شاعر کی روح پر موسیقی اور موزونیت کی بارش ہوتی رہتی ہے جس میں شاعر اکثر بھیگا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی موضوع طبع کیا یا طبع رواں سے کہ ایسا شخص جو شعر کو وزن کے مطابق پڑھنے، لکھنے، کہنے کی قدرتی گاڈ گفٹڈ صلاحیت رکھتا ہو، قدرت کی طرف سے یہ صلاحیت اس کی جبلت میں ودیعت کی گئی ہو، وہ فوراً فی البدی شعر کہے، شعر پڑھے، اسے کہتے ہیں موضوع طبع، موضوع رواں۔ دوسری یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے جب بھی وہ کوئی شعر پڑھے، شعر سنے، شعر لکھے تو اسے فوراً شعر کے موضوع ہونے کے بارے میں یا موضوع نہ ہونے کے بارے میں علم ہو جائے۔ موضوع ہونے سے مراد کہ شعر وزن پہ پورا ہے، عروض میں ہے اور مخصوص بحر میں ہے، کوئی رکن یا کسی رکن میں کوئی حرف یا لفظ اضافی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں موضوع طبع یا طبع رواں۔